ہم نے نویان سے جنگ کی ہے بھائی، یہ تو کافی ہلکے ہیں۔ نویان کو ہم بہت اچھی طرح جانتے تھے ترگت، دشمن کا بہادر ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن یہ بے عزت لوگ ہیں۔ ہم اسے کیسے شناخت کریں گے؟ وہ ایک دفعہ آیا ہے، وہ دوبارہ آئے گا، شاید وہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں جاویدار قبیلے میں زہریلا شربت پینے کے بعد ٹوکٹا مش کی حالت خراب ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے اسے ہر چیز دھندلی دکھائی دینے لگتی ہے۔ اتنے میں سردار جاندار اپنی بیٹی اسلحان سے پوچھتا ہے، کیا بات ہے، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ اسلحان کہتی ہے، ارطغرل صاحب نے آج ایک بوڑھے غلام کو بچایا جو مرنے والا تھا بابا، اور یہ انہوں نے اپنے قبیلے والوں کی روٹی کاٹ کر کیا۔ جاندار کہتا ہے، تم کیا بتانے کی کوشش کر رہی ہو بیٹی؟ اسلحان کہتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کچھ وقت سے رحم کرنا چھوڑ دیا ہے۔ پھر اورال اپنے والد کا دھیان دوسری طرف کرنے کے لیے کہتا ہے، آپ کون سی مسئلے کے بارے میں بات کرنا چاہتے تھے بابا؟ پھر جاندار اپنے سپاہی اور چولپن کو باہر جانے کا کہتا ہے اور اسلحان کو رکنے کا کہتا ہے۔ اورال کہتا ہے، چولپن میری بیوی ہے بابا، اس کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ چولپن کہتی ہے، کوئی بات نہیں اورال صاحب، میں نے کچھ ضروری کام کرنے ہیں۔ اس دوران ٹوکٹا مش کو ہر چیز عجیب دکھائی دے رہی تھی اور وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پھر جاندار کہتا ہے، اورال، آج تم نے مجھے جس مشکل صورتحال میں ڈالا تھا، اس کے بعد میں نے کچھ احتیاطی تدابیر لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اورال کہتا ہے، ابھی بھی آپ کو اس بزدل کی باتوں پر یقین ہے؟ اتنے میں ٹوکٹا مش چیخنے لگتا ہے اور ڈر کر پیچھے چلا جاتا ہے کیونکہ اسے ان کی شکلیں ڈراؤنی دکھائی دے رہی تھیں۔ جاندار اور اورال بھی اٹھ کر اس کے پاس جاتے ہیں، لیکن ٹوکٹا مش کھڑا ہو کر اورال پر حملہ کر دیتا ہے۔ جاندار اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ٹوکٹا مش اس پر بھی حملہ کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس زہر کی وجہ سے اپنا ذہنی توازن کھو چکا تھا۔ اس طرح جاندار نے اپنی جان بچانے کے لیے ٹوکٹا مش کو تلوار گھونپ کر مار دیا۔ اتنے میں چولپن اور کچھ سپاہی بھی اندر آ جاتے ہیں، جبکہ جاندار ٹوکٹا مش کے لیے رونے لگتا ہے۔ دوسری طرف سلطان کا جاسوس بازار میں بندھا ہوا تھا اور محافظ ارد گرد کا جائزہ لے رہے تھے۔ اتنے میں ارطغرل کا ایک ساتھی پیچھے سے آ کر ان کو زخمی کر کے گرا دیتا ہے اور پھر بھاگ کر جاسوس کی رسی کاٹنے لگتا ہے، لیکن اتنے میں ایک قریبی دکان سے کچھ سپاہی نکل کر اس کے قریب آ جاتے ہیں اور اسی دوران ارطغرل کے ساتھی دو گھوڑوں پر تیز رفتاری سے آ کر انہیں گرا دیتے ہیں۔ پھر ایک طرف سے ارطغرل بھی آ جاتا ہے اور دونوں گروپوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لڑائی کے دوران سیمن کی بہن ماریا اوپر سے ایک تیر چلاتی ہے جو سیدھا سلطان کے جاسوس کو سینے میں لگتا ہے۔ اس کے بعد ایک تیر ارطغرل کو بھی لگتا ہے، لیکن بھیڑیے کی کھال کی وجہ سے وہ بچ جاتا ہے اور دوبارہ ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس لڑائی میں سیمن کے تمام آدمی مارے جاتے ہیں، جبکہ سیمن اور اس کا خاص آدمی ایک دکان کے اندر چھپ جاتے ہیں۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی سلطان کے جاسوس کو کھولتے ہیں اور اٹھا کر وہاں سے لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سیمن اپنے تہہ خانے میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے، اگر میں نے نیچے یہ جیکٹ نہ پہنی ہوتی تو میں بھی مر چکا ہوتا، اور وہ لوگ سلطان کے جاسوس کو لے گئے اور ہم ان کے چہرے بھی نہیں دیکھ سکے۔ ماریا کہتی ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں نے جاسوس کو تیر سے نشانہ بنا دیا تھا، وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا۔ یہ سن کر سیمن خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد صبح ہو جاتی ہے۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی ایک جگہ پہنچ کر بیڑیوں کی کھالیں اتارتے ہیں، پھر سلطان کے جاسوس کو گھوڑے سے اتارتے ہیں، وہ مر چکا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے، اس جاسوس نے ان کے سامنے اپنا منہ نہیں کھولا، اس لیے انہوں نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا راز ابھی بھی محفوظ ہے۔ اس کے بعد ارطغرل ایک خنجر کی مدد سے جاسوس کے سر کے بال اتارنے لگتا ہے تو نیچے سے ایک نام نکلتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، یہ ہمارے دشمن کا نام ہے۔ وہ نام تھا باپتسط جی یحییٰ۔ اس نام کو وہ سمجھ نہیں پاتے۔ دوسری طرف سیمن کے تہہ خانے میں ایک بکری کو اوپر لٹکا کر ذبح کیا جاتا ہے اور سیمن اس کے نیچے لیٹ کر خون اپنے سر پر لینے لگتا ہے اور کہتا ہے، باپتسط جی یحییٰ، میں آپ کا ایک غلام ہوں، میں یسوع کا ایک وفادار غلام ہوں، میں مسلمانوں سے یروشلم لے لوں گا اور آپ کا ایک وفادار بیٹا بنوں گا۔ اس کے بعد جاویدار قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ اورال کا خاص آدمی ٹوکٹا مش کی لاش کو ایک قالین میں لپیٹ کر لا رہا تھا، پھر وہ اسے نیچے رکھ کر سب کے سامنے کھول دیتا ہے۔ قبیلے کے لوگ چونک جاتے ہیں اور شور مچا دیتے ہیں کہ یہ کس نے کیا ہے اور اس کی موت کو رائیگان نہ جانے دیں، لیکن اورال کا آدمی اسے ایک پول کے اوپر لٹکا دیتا ہے۔ اتنے میں اورال بھی وہاں آ جاتا ہے اور سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، ہمارے بہادر لوگوں، رات کو اس کافر نے ہمارے سردار پر حملہ کیا تھا، اس لیے اس کے ساتھ وہی ہوا ہے جس کا یہ حقدار تھا۔ جو کوئی بھی جاندار صاحب کے خیمے پر حملہ کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا، یہ سب کے لیے عبرت کا مقام ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف اسلحان اپنے والد کے پاس جاتی ہے۔ جاندار کہتا ہے، ہم نے سگے بھائی بننے کی قسم کھائی تھی،
میں نے اس کا خیال رکھنے کے لیے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیا تھا، وہ کیسے مجھے دھوکہ دے سکتا ہے؟ کاش کہ زمین پھٹ جاتی اور آسمان گر جاتا، لیکن ایسا نہ ہوتا۔ اسلحان کہتی ہے ڈاکٹر میش نے یہ کسی وجہ سے کیا ہوگا بابا، اور ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ وہ وجہ کیا تھی۔ جاندار کہتا ہے میں وہ وجہ جاننے کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں بیٹی۔ دوسری طرف چولپن اورال کو کہتی ہے اگر سمن نے تمہارا راز فاش کر دیا تو کیا ہوگا؟ اورال کہتا ہے تو پھر میں اسے بھی مار ڈالوں گا۔ دوسری طرف اسلحان کہتی ہے میں نے الیار بھائی کو پیغام بھیجا ہے کہ وہ جلد آ جائے، مجھے اس کی یاد آ رہی ہے۔ جاندار کہتا ہے تم بھی اپنی والدہ کی طرح ہو۔ الیار اب وہ تاتار ہے جو اپنی جنگی سوچ کھو چکا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی قلم چلاتا ہے وہ تلوار نہیں چلا سکتا۔ اتنے میں اورال اور اس کی بیوی اندر داخل ہوتے ہیں۔ جاندار پوچھتا ہے کیا قالینیں تیار ہیں؟ اورال کہتا ہے تیار ہیں، چولپن خاتون نے سب تیار کی ہیں۔ جاندار کہتا ہے اسلحان تمہارے ساتھ جائے گی کیونکہ یہ قالینوں کے بارے میں کافی معلومات رکھتی ہے۔ اورال اپنی بیوی کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا لیکن اسے جاندار کی بات ماننی پڑی۔ دوسری طرف قبیلے میں ارتک نے جرگے والے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہوا تھا اور انہیں سمجھاتا ہے کہ آپ لوگوں کی ناراضگی صحیح ہے لیکن ارتل صاحب کے اوپر پورے قبیلے کی ذمہ داریاں ہیں، اور جرگہ بلانے سے انہوں نے اس لیے منع کیا ہے کیونکہ کوئی اور بہت ضروری کام ہوگا۔ انشاءاللہ وقت آنے پر وہ ضرور آپ سے ملاقات کریں گے۔ جرگے کے لوگ اس کی بات پر اتفاق کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف ایک جگہ قالینیں اکٹھی کی جا رہی تھیں تاکہ ان کو بازار میں بیچا جا سکے۔ ایما خاتون حلیمہ سے پوچھتی ہیں کیا صورتحال ہے؟ حلیمہ کہتی ہے یہ قالینیں تو بہت کم ہیں۔ ایما خاتون کہتی ہیں ہم ان لوگوں کو جنگ کے لیے کیسے منائیں گے جبکہ یہ اپنی قالینیں دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اتنے میں ایک طرف سے ارتک کچھ لوگوں کو لے آتا ہے جو قالینیں لے کر آ رہے تھے۔ اس طرح قالینوں میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ارتک کہتا ہے مسئلہ قالینوں کا نہیں ہے ایما خاتون، وہ لوگ جرگہ نہ ہونے کی وجہ سے ناراض تھے۔ اتنے میں ارتل اور اس کے ساتھی بھی قبیلے میں آ جاتے ہیں۔ دمدار پوچھتا ہے شکار کیسا تھا بھائی؟ ارتل کہتا ہے نتیجہ خیز تھا دمدار۔ پھر ارتل حلیمہ کے پاس جا کر پوچھتا ہے کیا صورتحال ہے؟ حلیمہ کہتی ہے ہم اتنی زیادہ قالینیں اکٹھی نہیں کر سکے۔ ارتل کہتا ہے پریشان مت ہو، میں اپنے لڑکوں کو جانتا ہوں، وہ سب کچھ لے آئیں گے۔ اتنے میں کافی سارے اور لوگ بھی قالینیں لے آتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے ارتل صاحب یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے آخری موقع ہے، اگر آپ اس دفعہ کامیاب نہ ہوئے تو آپ ہمیں اس قبیلے میں نہیں رکھ سکیں گے۔ ارتل ہاں میں سارے لاتا ہے۔ پھر ارتل ترگت اور بامسی کو کہتا ہے آپ میرے ساتھ آؤ، مجھے کچھ صلاح مشورہ کرنا ہے آپ سے۔ دوسری طرف ہنلی بازار میں سمن بھی اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ سمن کہتا ہے دشمن نے ہمارا منصوبہ ناکام بنا دیا ہے، سب سے پہلے ہم پتہ لگائیں گے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ ماریا کہتی ہے ہمارا دشمن بھی ہماری طرح ہے، وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہا۔ سمن کہتا ہے یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہمیں ایک قابل دشمن کا سامنا ہوا ہے۔ دوسری طرف ارتل بھی اپنے اہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ ارتک کہتا ہے دشمن اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہا ارتل صاحب۔ پھر ترگت کہتا ہے ہم نے نویان سے جنگ کی ہے بھائی، یہ تو کافی ہلکے ہیں۔ نویان کو ہم بہت اچھی طرح جانتے تھے ترگت، دشمن کا بہادر ہونا ایک الگ بات ہے لیکن یہ بے عزت لوگ ہیں۔ ہم اسے کیسے شناخت کریں گے؟ وہ ایک دفعہ آیا ہے، وہ دوبارہ آئے گا، شاید وہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ اس کے بعد سمن کہتا ہے بازار میں ہر طرف دھیان رکھو اور خاص طور پر اس آدمی کے پیچھے جاؤ جو بازار میں بہت زیادہ سونا کما رہا ہو، یہ نہ ہو کہ وہ انجانے میں جنگ کرنے کے قابل ہو جائے۔ تاجر کہتا ہے مسلمانوں کو میں دیکھ لوں گا، اور دوسرا آدمی کہتا ہے اور باقیوں کو میرے اوپر چھوڑ دیں۔ سمن کہتا ہے اس دفعہ ہم تریستن کو چارے کے طور پر استعمال کریں گے، وہ اسے پکڑنے کے لیے لازمی آئیں گے۔ دوسری طرف ترگت کہتا ہے ہمارے پاس صرف ایک نام ہے، باپتیس جی یحییٰ۔ ارتل کہتا ہے پہلے ہمیں اس غلام بنانے والے تاجر تریستن کو پکڑنا ہوگا، وہ ہمیں اس آدمی تک لے جائے گا، اور اس کام کے لیے دمرل کی ذمہ داری لگاؤ ترگت۔ ترگت کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی، لیکن وہ تریستن کو چارے کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہمیں کسی جال میں پھنسا سکتے ہیں۔ ارتل کہتا ہے تم صحیح کہہ رہے ہو ترگت، دمرل کو پہلے اس کا پیچھا کر کے معلومات اکٹھی کرنی ہوگی اور ہم سب کا پیچھا کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کہاں ہمارا آمنا سامنا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب قالینوں کو بازار میں لے جانے کا وقت ہے، وینس والے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر ارتل کے سپاہی باہر نکل جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد ارتک کہتا ہے آپ ہچاتورین کی ایک بات سن لیں بھائی، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی رحمت بن کر آیا ہو ہمارے لیے۔ ارتل کہتا ہے بلائیں اسے۔ اس کے بعد ہچاتورین اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے ارتل صاحب جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا میں یقیناً اپنا قرض چکاؤں گا، میرے پاس ایک منصوبہ ہے، اس کی دریا کے کنارے پر زمین میں سونا ہے، اگر آپ مجھے مطلوبہ اوزار فراہم کر دیں تو میں وہ جگہ کھود کر آپ کے لیے سونا نکالوں گا۔ ارتل کہتا ہے ٹھیک ہے، میں بازار سے آپ کو وہ اوزار فراہم کر دوں گا۔
دوسری طرف اورال کے آدمی قالینیں لے کر بازار میں پہنچ چکے تھے۔ اورال کا آدمی کہتا ہے قالینوں کو باہر لگاؤ تاکہ وینس کے لوگ دیکھ سکیں۔ اتنے میں اندر سے اسلان آ کر کہتی ہے تم اور میرا بھائی بہت پر یقین ہو کہ وینس والے ہماری چیزیں خرید لیں گے۔ اورال کا آدمی کہتا ہے مجھے اورال صاحب کی ہر چیز پر یقین ہوتا ہے۔ یہ سن کر اسلحان مسکراتی ہے اور کہتی ہے تو پھر آپ کو یہ یقین ہے کہ ٹوکٹامش ایک غدار تھا؟ اورال کا آدمی کہتا ہے میرے لیے جو شخص بھی اورال صاحب پر تلوار اٹھائے وہ غدار ہے۔ اتنے میں اورال بھی اندر سے آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا سب کچھ تیار ہے؟ اورال کا آدمی کہتا ہے سب کچھ تیار ہے، بس آپ کے حکم کا انتظار ہے۔ پھر اسلحان کہتی ہے ہم سب چیزیں لے آئے ہیں بھائی، لیکن اگر ہم ان چیزوں کو نہ بیچ سکے تو؟ اورال کہتا ہے اس بازار میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اورال بیچ نہیں سکتا، ابھی میں سمن کے پاس ایک ذاتی کام کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔